اچھا، تو آج بات کرتے ہیں عام شہریوں کے ایک بہت بڑے بحری بیڑے کی، جو دنیا کے سب سے حساس سمندروں میں سے ایک کی طرف روانہ ہوا۔ یہ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ 50 جہاز یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے ارادے کی علامت ہے جو حال ہی میں ایک انتہائی متنازع مشن پر نکلا۔ اور ان جہازوں پر کون تھا؟ سیاستدان، سماجی کارکن، اداکار، مطلب دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوئے 500 لوگ جو ہر شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر غزہ جا کیوں رہے تھے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی عالمی فلوٹیلا کو سمجھیں گے کہ یہ خیال آیا کہاں سے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے حالیہ واقعات سے، پھر اس خیال کی جڑوں تک جائیں گے، اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب کا اثر کیا ہوا۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ فلوٹیلا اپنی منزل یعنی غزہ کے قریب پہنچا، اسرائیلی افواج نے اسے روک لیا۔ جہازوں کا رخ اشدود کی بندرگاہ کی طرف موڑ دیا گیا اور جتنے بھی لوگ سوار تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 11واں موقع تھا جب اس طرح کی کوشش کو روکا گیا۔ مطلب یہ ایک لمبی اور مسلسل چلنے والی جدوجہد کا حصہ ہے۔ تو آخر اس پوری تحریک کے پیچھے دماغ کس کا ہے؟ ماخذ اس کا سارا کریڈٹ ایک ہی شخص کو دیتا ہے، اور وہ ہیں آسٹریلیا کے کارکن مائیکل شیخ۔ یہ کہانی کوئی نئی نہیں، بلکہ تقریباً 20 سال پہلے شروع ہوئی، جب مائیکل شیخ کو فلسطین میں ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور جیل میں ہی یہ سوچ کر کہ شاید اب ان پر یہاں آنے کی پابندی لگ جائے گی، ان کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جسے ماخذ نے ایک شاندار خیال کہا ہے، تاکہ غزہ کی صورتحال پر دنیا کی توجہ دلائی جا سکے۔ انہوں نے اسے نام دیا فلوٹیلا کا۔ یہ ایک ہسپانوی لفظ ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے کشتیوں کا چھوٹا گروہ، لیکن اس چھوٹے سے نام کے پیچھے جو منطق تھی وہ بہت بڑی تھی۔ سوچ بہت سیدھی تھی۔ اگر دنیا بھر سے عام شہری پرامن طریقے سے کشتیوں میں آئیں تو اسرائیلی حکام کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ جانے دیں گے تو ناکہ بندی ٹوٹے گی، اور اگر روکیں گے تو ان کا یہ عمل پوری دنیا دیکھ لے گی۔ اور اب کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ خیال کوئی بالکل نیا نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد تاریخ کے ایک بہت مشہور واقعے سے لی گئی تھی۔ ماخذ اس غزہ فلوٹیلا کا موازنہ سیدھا دوسری جنگ عظیم کے مشہور ڈنکر کے انخلا سے کرتا ہے۔ ایک طرف ایک جدید ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش، اور دوسری طرف گھیراؤ میں پھنسی ایک فوج کو بچانے کا مشن۔ دونوں میں مشترک کیا تھا؟ عام شہریوں کا بحری بیڑا۔ تاریخ میں اسے ڈنکر کا معجزہ کہتے ہیں۔ جب 4 لاکھ برٹش فوجی جرمن فوج کے گھیرے میں پھنس گئے تو ونسٹن چرچل نے عوام سے مدد مانگی، اور پھر کیا ہوا؟ سینکڑوں عام شہری اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کر جنگ کے بیچ میں پہنچ گئے اور 3.5 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو بچا لائے۔ عام لوگوں کی یہی ہمت مائیکل شیخ کے منصوبے کی اصل پریرنا بنی۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، لیکن یہ خیال حقیقت کیسے بنا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں اس تحریک نے کیا اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اس کی شروعات 2008 میں ہوئی، جب ایک چھوٹا سا فلوٹیلا کامیابی سے غزہ پہنچ گیا۔ لیکن 2010 میں حالات بہت سنگین ہو گئے، جب ایک بڑے قافلے پر حملے میں 10 کارکن مارے گئے۔ اس کے بعد سے 2011 سے 2022 تک کئی کوششیں ہوئیں، لیکن سب کو راستے میں ہی روک لیا گیا، اور یہی چیز 2024 میں بھی ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ہم واپس آ جاتے ہیں حالیہ فلوٹیلا پر۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں دنیا بھر سے لوگ شامل تھے، جس کی وجہ سے یہ عالمی خبروں کی زینت بن گیا۔ اور یہ بات ایک حیران کن اعداد و شمار سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ان 500 لوگوں میں سے 70% غیر مسلم تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک کسی ایک مذہب یا قوم تک محدود نہیں ہے۔ شرکا کی فہرست دیکھیں تو یہ تنوع اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس میں نیلسن منڈیلا کے پوتے بھی تھے، پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد بھی، ترکی، اسپین، اٹلی، فرانس کے کارکن، اور یہاں تک کہ کئی یہودی کارکن بھی شامل تھے۔ لیکن اس بین الاقوامی ہجوم میں ماخذ ایک اور اہم بات بتاتا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا قطر جیسے امیر خلیجی ممالک سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ تو اب سب سے بڑے سوال پر آتے ہیں۔ فلوٹیلا کو روک دیا گیا، امداد نہیں پہنچی، اور لوگ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو کیا یہ سب بیکار گیا؟ کیا یہ مشن ناکام ہو گیا، یا اس کی کامیابی کا پیمانہ کچھ اور ہے؟ ماخذ اس نتیجے کو 2 الگ الگ نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف یہ فوری طور پر ناکامی نظر آتی ہے، امداد نہیں پہنچی، لوگ گرفتار ہوئے، جہاز ضبط ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ اس نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی، کئی جگہ احتجاج ہوئے، اور غزہ کی ناکہ بندی ایک بار پھر عالمی خبروں کا حصہ بن گئیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، گرفتاریوں کی خبر دنیا بھر میں
آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس سے فلوٹیلا کا ایک بنیادی مقصد تو فوراً پورا ہو گیا، اور وہ تھا عالمی توجہ حاصل کرنا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تحریک یہاں رک گئی ہے۔ ہمت ہارنے کے بجائے ماخذ کا کہنا ہے کہ اگلے فلوٹیلا کی منصوبہ بندی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، اور شاید وہ اس سے بھی بڑا ہو۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور ایک نئے بحری بیڑے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا اس تحریک کا اگلا باب اس کی تاریخ کا اب تک کا سب سے اہم باب بننے والا ہے؟